نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ تمہارے مالوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، یعنی جب تم اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ کا مال نکال دیتے ہو تو تمہارا جو مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو جو انسان بھی مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، چند شرائط کے ساتھ۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ اس کے پاس جو نصاب ہے وہ پورا ہو، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا پھر 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس حاجات اصلیہ سے زائد رقم ہونی چاہیے۔ یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اگر مستحق تک زکوٰۃ نہیں پہنچی تو یاد رکھیے ہم نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے ہوں، اگر مستحقین تک نہیں پہنچائے تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ دنیا میں بھی جو زکوٰۃ نہ دینے کی بربادیاں ہیں وہ بھی ہمارے گلے پڑیں گی، اور آخرت میں بھی جو زکوٰۃ نہ دینے کا وبال ہے وہ ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ تو صرف زکوٰۃ کے مال کو اپنے مال سے جدا کرنا نہیں ہے، بلکہ مستحقین تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو بھی مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے تلف ہوتا ہے۔ جو بھی مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے تلف ہوتا ہے۔ تو جو لوگ پابندی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو لوگ پابندی سے مال کا حق ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات کرتے رہتے ہیں، مستحقین تک، فقراء تک پہنچاتے رہتے ہیں، آپ دیکھیے وہ بڑے آسودہ حال ہیں۔ ہو سکتا ہے مال کی اتنی ریل پیل نہ ہو، لیکن مال کے حوالے سے وہ اتنے پریشان نہیں ہیں، دلی طور پر بڑے مطمئن ہیں، ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ اس کے پاس جناب نوٹوں کے درخت لگ جائیں، اس کے پاس نوٹوں سے بھرا ہوا پورا کنواں آ جائے، اس کے پاس تجوری کوئی آ جائے، لیکن وہ اس کو استعمال ہی نہ کر سکتا ہو، اس کی ضروریات اس سے پوری نہ ہوتی ہیں۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ تو نہیں ہے لیکن اس کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، وہ خوش ہے، وہ مطمئن ہے، اس کا دل پرسکون ہے، بس اور کیا چاہیے زندگی۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے والے کا دل کم از کم پرسکون ہوتا ہے اور مال اس کا محفوظ ہوتا ہے، اور پھر معاشرے پر جو اس کے اثرات ہوتے ہیں، سوسائٹی پر جو اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، سوشل ویلفیئر۔ آپ دیکھیں نا، اسلامک اکنامک سسٹم کا ایک اہم جز ہے، ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے زکوٰۃ۔ اسلامک ایکو سسٹم کی اگر آپ بات کرتے ہیں، پورا اکنامک سسٹم، اس کا اہم ترین حصہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ہم کسی کو ادا کرتے ہیں، نیچے تک پہنچتی ہے اور جا کر لوگوں کی ضروریات پوری کرتی ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں 3 طرح کے سسٹمز موجود ہیں اگر آپ فائنینشیل سسٹمز کی بات کریں۔ ایک ہے کیپٹلزم، ایک ہے سوشلزم، اور ایک ہے اسلامک اکنامک سسٹم۔ اب تینوں کا آپ فرق دیکھیں۔ کیپٹلزم کیا کر رہا ہے؟ کیپٹلزم جو غریب ہیں ان کو مزید غریب بنا رہا ہے، امیر کو مزید امیر بنا رہا ہے، نیچے سے ساری دولت جمع کرتا ہے اور اوپر والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اوپر والے امیر سے امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، نیچے والے غریب سے غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، نیچے کی دولت اوپر جا رہی ہے۔ اور ایک جو سوشلزم ہے وہ مساوات کے نام پر کہتا ہے کہ چاہے کوئی موچی ہے یا کوئی ڈاکٹر ہے، سب کی انکم برابر ہونی چاہیے، اس لیے کہ سب کے خرچے برابر ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو انکم ہے وہ آپ کے ایکسپنسز کے برابر ہونی چاہیے، بس۔ اب اگر آپ 2 افراد ہیں تو چاہے آپ ڈاکٹر ہیں یا چاہے آپ مزدور ہیں، دونوں کے ایکسپنسز چونکہ برابر ہیں تو دونوں کی انکم بھی برابر ہونی چاہیے۔ تو جو سرپلس انکم ہے وہ اٹھا کے گورنمنٹ اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ پورا معاشرہ تباہ ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی پھر تو مزدور ہی اچھا ہے، ڈاکٹر بننا چھوڑ دیا لوگوں نے انجینئر بننا چھوڑ دیا، تو اس معاشرے کے اندر جناب جو ٹاپ گریڈ تھی آپ کی وہ ختم ہو گئی، مزدور طبقہ ہی باقی رہ گیا۔ تو یہ بھی آپ کو تباہی اور فساد کی طرف لے جاتا ہے۔ بظاہر سننے میں بہت اچھی لگتی ہے بات کہ سب کے ایکسپنسز کے مطابق اس کی انکم ہونی چاہیے، لیکن اس کے جو الٹیمیٹ جو اس کے ریزلٹس ہیں، جو اس کے نتائج ہیں، وہ بہت خطرناک ہے۔ معاشرے سے آپ کے ڈاکٹرز ختم ہو جائیں گے، معاشرے سے آپ کا ایک بہت آپ کہیں کہ طبقہ پڑھنے لکھنے والا وہ ختم ہو جائے گا۔ اسلام نے جو زکوٰۃ کا سسٹم رکھا ہے، زکوٰۃ اوپر سے مال کو نیچے کی طرف منتقل کرتی ہے۔ کیپٹلزم میں نیچے سے اوپر کی طرف، نیچے والے مزید پیسے دے دے کے اوپر والوں کو امیر کرتے چلے جا رہے ہیں، امیر سے امیر تر بناتے چلے جا رہے ہیں، اور زکوٰۃ میں امیر لوگ اپنے پیسے نکال کے، مال کی زکوٰۃ نکال کے نیچے والوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا کتنا بڑا فرق ہے۔ اب یہ جو ہے زکوٰۃ اگر خوش دلی سے ہم ادا کریں، پوری ادا کریں، یہ بھی اہم بات ہے، لوگ پوری بھی ادا نہیں کرتے۔ کہیں نہ کہیں لوگ آ کے پھر ہیلے بانے شروع کرتے ہیں، سونا زیور اٹھا کے، وہ بیوی کا تھا تو وہ شوہر کی ملک ہو جاتا ہے تاکہ اس کو سال نہ گزرے، اور جناب بچوں کا تھا تو وہ کسی اور کی ملک ہو جاتا ہے، یا
ماں کا تھا تو وہ بیٹی کی ملک ہو جاتا ہے، جیسی سال گزرنے والا ہوتا ہے یہ ہیلے بہانے کرتے ہیں تاکہ اس کی زکات نہ دینی پڑے، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ مال تلف ہوتا ہے۔ ہیلے بہانے کر کے انسان اپنے آپ کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ زکات جب مال ہے ہمارے پاس تو اس کی زکات پوری ادا کریں اور خوش دلی سے ادا کریں، اور یہ سوچ کر ادا کریں کہ زکات سے کمی نہیں ہوتی، مال میں برکت ہوتی ہے۔ آپ اللہ پر یقین تو رکھیں، اللہ دیکھیں کیسی برکت مال میں عطا فرماتا ہے۔ اور ویسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جو فضائل ہیں، زکات بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی ہے نا، اور نفلی صدقات بھی جو ہیں ان کے جو فضائل ہیں کہ ایک کے بدلے اللہ تعالیٰ 700 عطا فرماتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ جیسے ایک زمین سے بالی نکلی اور اس کے اندر 100 دانے تھے، تو یوں کر کے جو ہے وہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، 7 دانے اس نے اگائے، پھر 7 دانوں کے اندر جو ہے وہ مزید 100 دانے، تو یوں کر کے 700 دانے۔ تو کہا کہ زمین میں دانہ بونا ایسا ہے کہ جیسے کسی نے اپنا مال زمین میں دفن کر دیا، لیکن در حقیقت اس نے دفن نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد پھر اس میں سے دانے پھوٹتے ہیں۔ اگر دیکھیں بظاہر تو کسان نے کیا کیا ہے، کسان نے لے جا کر زمین میں دانہ دفن کر دیا، دانہ ڈال کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی، تو بظاہر تو اس نے اپنا جو مال تھا، اپنا جو دانہ تھا وہ زمین میں ڈال دیا، لیکن اللہ نے زمین کا پھر سینہ پھاڑ کر چیر کر اس میں سے مزید دانے نکالے۔ تو اسی طریقے سے جب ہم کسی کو زکوٰۃ کا پیسہ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے کوئی زمین میں ڈال دیا، اور زمین میں اگر زمین میں ڈالنا اس معنی میں ہو کہ جیسے کسان نے زمین میں ڈالا تھا، تو پھر تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ابھی زمین کا سینہ پھٹے گا اور اس میں سے مزید دانے نکلیں گے۔ تو اس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مال میں بڑی برکت دیتا ہے زکوٰۃ وقت پر ادا کرنے والے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ اپنے مالوں کی ادا نہیں کرتے، ایک تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، ایک تو وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو لوگ ادا نہیں کر رہے ان کے گلے میں یہ توق بنا کر ڈالا جائے گا روز محشر، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب چکھو مزہ اپنے مال کا جس کو تم جمع کیا کرتے تھے، اس کو گلے میں توق بنا کر، بہت بھاری سا توق بنا کر ڈال دیا جائے گا کہ بندہ اس کو اٹھا بھی نہ سکے، اس کے بوجھ سے جو ہے اس کی کمر جھک جائے گی۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی اس مال سے، جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، کروٹیں داغی جائیں گی، ٹھیک ہے نا، نہ وہ لیٹ سکیں گے، نہ وہ کسی کو اپنی شکل دکھا سکیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور اسی طریقے سے فرمائے گا کہ یہ گنجے سانپ کی صورت میں روزہ محشر ظاہر ہوگا، مال آئے گا، اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، اور پھر اس سے آ کر کہے گا کہ میں کنز ہوں، یعنی تمہارا وہ مال ہوں جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ تو یہ زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل بھی ہیں، فوائد بھی ہیں، اور نہ ادا کرنے کے بڑے نقصانات بھی ہیں، مال ہلاک بھی ہوتا ہے، انسان کے لیے دنیاوی مشکلات بھی ہیں، اخروی عذاب بھی ہیں۔ تو جو انسان بھی مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، چند شرائط کے ساتھ۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ اس کے پاس جو نصاب ہے وہ پورا 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا پھر 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس حاجات اصلیہ سے زائد رقم ہونی چاہیے۔ حاجات اصلیہ کیا ہیں؟ بیسک نیسیسٹیز۔ ہمارے گھر کا راشن ہے، کرائے پہ رہتے ہیں تو گھر کا کرایہ ہے، گاڑی کرائے کی چلاتے ہیں تو اس کا کرایہ ہے، اس کی رینٹل ہے، اسی طرح فیول ہے، بچوں کی اسکول کی فیس ہے، بجلی کے بل ہیں، پانی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، کہیں کوئی ہم نے گھر کرائے پر لیا ہوا ہے تو اس کا کرایہ ہے۔ یہ سب ہماری بیسک نیسیسٹیز ہیں۔ بی سی ہے، بی سی بھرنی ہے، کوئی قسطوں پہ پلاٹ لیا ہوا ہے، اپارٹمنٹ لیا ہوا ہے، اس کی قسطیں بھرنا ہے۔ یہ ساری بیسک نیسیسٹیز اس میں سے نکال کے ایک مہینے کا، اگلے مہینے کا ہم نے اس میں سے جو بھی قسطیں ہیں، خرچے ہیں، وہ نکالے۔ نکالنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیا ہم 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم کے اب بھی مالک ہیں؟ اگر ہیں اور اس رقم کا سال بھی گزر گیا ہے تو اب زکوٰۃ دینا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اور زکوٰۃ کس ریٹ سے دیں گے؟ جتنا پیسہ ہے اس کا ہمیں 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، 2.5%، یعنی 40واں حصہ، 2.5% زکوٰۃ دینا۔ اور زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ زکوٰۃ مستحقین کو دینی ہے۔ مستحقین میں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو۔ میں
آپ کہیں کہ ایک مدرسے سے تعلق رکھتے ہوئے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، مدرسہ ہو، ویلفیئر ایسوسی ایشن ہو، کوئی بھی، سب سے پہلے دیکھیں اپنے رشتہ داروں کو، سب سے پہلے حق رشتہ دار، سب سے پہلے رشتہ داروں کو دیں، ٹھیک ہے نا، اپنے محلے والوں کو، آس پڑوس والوں کو دیں۔ اچھا، رشتہ داروں میں جو ہم سے اوپر ہیں ان کو نہیں دے سکتے، اور جو ہم سے نیچے ہیں ان کو نہیں دے سکتے، یعنی جن سے ہم ہیں اور جو ہم سے ہیں ان کو نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتے، باقی سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جن سے ہم ہیں یعنی باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی، ان کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح نیچے آ جائیں، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ان کو نہیں دے سکتے۔ باقی بہن بھائی کو بھی دے سکتے ہیں، بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ اپنے بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو، اس لیے کہ ان صورتوں میں گھوم پھر کے پیسہ اپنے گھر میں آ جانا ہے۔ بیوی نے شوہر کو زکوٰۃ دی تو کیا مطلب ہوا؟ پیسہ اپنے گھر میں موجود ہے، کہیں نکلا ہی نہیں باہر۔ شوہر نے بیوی کو زکوٰۃ دی تو پیسہ تو اپنے گھر میں موجود ہے۔ باپ نے بیٹے کو زکوٰۃ دی، بیٹے نے باپ کو زکوٰۃ دی، اس کا مطلب یہ کہ پیسہ باہر نہیں نکلا۔ اصل یہ ہے کہ آپ کے گھر سے باہر نکلے۔ گھر میں تو سارا پیسہ لگاتے ہو، پورا سال جو کماتے ہو باپ کو دیتے ہو، ماں کو دیتے ہو، شوہر بیوی کو دیتا ہے، باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے، اولاد اپنے والدین کو دیتی ہے، تو وہ تو پورا سال ہی کرتے ہو۔ یہ 2.5% وہ ہے کہ جو تمہارے اس لڑی اور اس کڑی سے باہر نکل جانا چاہیے، تمہارا فیض تمہارے گھر کی چار دیواری سے باہر بھی نکلنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ پابندیاں لگائیں۔ لیکن اچھا، اب چونکہ بہن بھائی ظاہر ہے کہ وہ فیملی کا پارٹ تو نہیں ہوتے، فیملی تو شادی کے بعد بیوی اور پھر بچے، یہ فیملی ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے بھائی جو ہے نا وہ آؤٹ آف فیملی ہو گیا، بہن آؤٹ آف فیملی، تو ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اس کے پاس بعد آس پڑوس میں دیکھیں۔ اب ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، زکوٰۃ لے کے نکلیں، وہ بھی ایک سوشل ایکسپیرینس کیا تھا، وہ ویڈیو اس کی بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے۔ ایک صحافی نے، وہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے جناب لوگوں میں نکلا، اور ایک صحافی خاتون ہی تھی کوئی، انہوں نے ویل چیئر چلائی اور بالکل فقیروں والا حلیہ کر کے وہ لوگ ویل چیئر پہ نکل گئے اور صدائیں دیتے رہے کہ غریب ہیں اور مدد کرو، اور یہ اس طرح کر کے۔ تو لوگوں نے خوب ان کی مدد کی، بھر بھر کے مدد کی، ایک سوشل ایکسپیریمنٹ تھا، تو بھر بھر کے مدد کی۔ اس کے اندر ایسے لفافے بھی آئے جس کے اوپر زکوٰۃ لکھا ہوا تھا، جس کے اوپر زکوٰۃ لکھا ہوا تھا، زکوٰۃ کے پیسے بھی لوگ اس کو دے کے چلے گئے۔ اب بعد میں اس نے کہا کہ دیکھیں یہ اس پہ لکھا ہوا بھی تھا زکوٰۃ کی، دیکھیں اس پہ زکوٰۃ لکھا ہوا ہے، اس میں سے یہ اتنے پیسے نکلے، اب اس بندے کی زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوئی جو مجھے دے کے چلا گیا، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے فقیر کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیے۔ بھائی زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے اور مستحقین تک پہنچانا بھی ذمہ داری ہے۔ اب اتنا سا تو کام کر لیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہاں ڈھونڈیں مستحقین کو، کون اتنی محنت کرے، باقی سب ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یعنی یہ پتا ہوتا ہے آٹا کون سی دکان سے اچھا ملتا ہے، یہ ہمیں پتا ہے کہ مزدور کہاں سے اچھا ملے گا، یہ ہمیں پتا ہے کہ جناب ہمیں کلائنٹ کہاں سے ملے گا، ہمیں دکان کہاں کھولنی چاہیے، یہ سب پتا ہے ہمیں۔ یہ بھی پتا ہے کہ اگر ہم ریٹیل کا پہ سامان بیچیں تو ہول سیل کی مارکیٹ کون سی ہے، سب پتا ہے ہمیں۔ سب سے سستا مال کون دیتا ہے یہ بھی پتا ہے ہمیں، ساری ٹیکنیکس پتا ہے اور سب کر سکتے ہیں۔ نہیں کر سکتے تو یہ نہیں کر سکتے، ارے کون ڈھونڈے جا کر، ارے کس طرح ڈھونڈے، یہاں آ کے ایسے بھولے بن جاتے ہیں ہمیں جیسے کچھ پتہ ہی نہیں۔ ڈھونڈ سکتے ہیں، سب سمجھتے ہیں، عقل بھی رکھتے ہیں، شعور بھی رکھتے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اگر مستحق تک زکوٰۃ نہیں پہنچی تو یاد رکھیے ہم نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے ہوں، اگر مستحقین تک نہیں پہنچائے تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ دنیا میں بھی جو زکوٰۃ نہ دینے کی بربادیاں ہیں وہ بھی ہمارے گلے پڑیں گی، اور آخرت میں بھی جو زکوٰۃ نہ دینے کا وبال ہے وہ ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ تو صرف زکوٰۃ کے مال کو اپنے مال سے جدا کرنا نہیں ہے، بلکہ مستحقین تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔